امریکہ کے اسسٹنٹ سیکرٹری سینٹرل اینڈ ساؤتھ ایشیا افیئرز ڈونلڈ لو کا کردار پاکستان میں عمران خان کی حکومت کے حوالے سے بہت پراسرار رہا ہے۔ ایک طرف یہی ڈونلڈ لو مختلف موقعوں پر عمران خان کی حکومت کی مدد کرتے ہیں اور عمران خان کی حکومت باقاعدہ ڈونلڈ لو کا شکریہ ادا کرتی ہے۔ دوسری طرف اسی ڈونلڈ لو پر عمران خان الزام لگا دیتے ہیں کہ ڈونلڈ لو نے میری حکومت ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے گرانے میں مرکزی ملزم کا کردار ادا کیا تھا۔ دوسری طرف ایسے حقائق ہیں کہ خود عمران خان جس امریکہ کو اپنی حکومت گرانے کا ذمہ دار سمجھتے ہیں، اپوزیشن میں رہتے ہوئے اس وقت کی پاکستان میں نواز شریف کی 2013 سے 2017 حکومت کے لیے مشکلات پیدا کرنے کے لیے اسی امریکہ کی مدد بھی حاصل کرتے رہے۔ ڈونلڈ لو نے عمران خان حکومت کی کورونا کے دور میں مدد کی تھی، جس کی وجہ سے پاکستان کو ڈونیشن یعنی فری آف کاسٹ کروڑوں کورونا ویکسین ڈوزز مل گئی تھیں۔ اس کے علاوہ امریکہ نے عمران خان حکومت کی کورونا کے زمانے میں $80 ملین کی مدد کی تھی۔ عمران خان حکومت نے اکتوبر 2021 میں ڈونلڈ لو کی مدد IMF کا قرض حاصل کرنے کے لیے لی تھی۔ اس وقت کے وزیر خزانہ شوکت ترین کی ڈونلڈ لو سے ملاقات بھی ہوئی تھی۔ اس ملاقات کے بعد پاکستانی حکومت نے سرکاری طور پر ڈونلڈ لو کا شکریہ بھی ادا کیا تھا۔ ڈونلڈ لو نے 7 مارچ 2022 کو اس وقت کے امریکہ میں پاکستانی سفیر اسد مجید خان سے ملاقات کی تھی۔ اسی ملاقات کی رپورٹ اسد مجید نے پاکستانی حکومت کو کر دی تھی کہ ڈونلڈ لو نے عمران خان کی حکومت کے لیے دھمکی دی ہے۔ لیکن بڑی حیرت کی بات ہے، اسی ڈونلڈ لو کو 9 دن بعد 16 مارچ 2022 کو پاکستانی سفارت خانے کی طرف سے منعقد کی جانے والی تقریب میں مہمان خصوصی کی طور پر مدعو بھی کر لیا تھا اور تقریب کے بعد ٹویٹ کے ذریعے ڈونلڈ لو کا شکریہ بھی ادا کیا گیا تھا۔ سمجھ نہیں آتی، ایک طرف 7 مارچ کو لکھے گئے ریکارڈ میں خط میں ڈونلڈ لو ایک ویلن کے طور پر سامنے آتا ہے اور 9 دن بعد ہی 16 مارچ کو اسی ویلن ڈونلڈ لو کا عمران خان حکومت ٹویٹ کے ذریعے شکریہ بھی ادا کرتی ہے۔ 2013 کے انتخابات کے حوالے سے 35 پنکچر کا الزام بڑے زور و شور سے لگایا گیا تھا، لیکن کچھ ہی مہینوں بعد تحریک انصاف نے پاکستان ہی میں اپنے ایک ساتھی سیاستدان کا انکشاف کیا تھا کہ اس نے اس وقت کے امریکی سفیر رچرڈ آلسن کا خفیہ پیغام عمران خان تک پہنچایا تھا کہ 2013 کے انتخابات میں 35 پنکچر لگ چکے ہیں۔ 2015 میں وزیر اعظم نواز شریف امریکہ کے دورے پر تھے۔ نواز شریف کے امریکہ پہنچنے سے پہلے ہی تحریک انصاف کے کون سے رہنما امریکہ پہنچ چکے تھے؟ تحریک انصاف کے اس رہنما نے کس کس امریکی ادارے اور امریکی انتظامیہ کے کن کن لوگوں سے خفیہ ملاقاتیں کی تھیں، لیکن معصومیت اور سادگی میں اپنے ہی ٹویٹ کے ذریعے ہی ان خفیہ ملاقاتوں کا پول کھول دیا تھا۔ السلام علیکم خواتین و حضرات اینڈ ویلکم بیک ٹو اندر ایپیسوڈ آف سما پوڈ کاسٹ۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ غزال احمد اور میرے ساتھ موجود ہیں ہمارے سینئر جرنلسٹ عبدالستار خان صاحب۔ اچھا ناظرین، آج ہم بات کرنے جانے والے ہیں ایک بڑی کوئی انٹرسٹنگ یٹ پرسرار سی ایک عجیب سی مسٹیریس سی پرسنالٹی کے بارے میں۔ ان کا نام ہے ڈونلڈ لو۔ ہی از دی US اسسٹنٹ سیکرٹری آف دا اسٹیٹس فار ساؤتھ اینڈ سینٹرل ایشین افیئرز۔ اچھا، یہ اتنے مسٹیریس اور ایٹ دا سیم ٹائم انٹرسٹنگ اس لیے ہیں کیونکہ ایک وقت آتا ہے جب عمران خان PTI اور ان کی گورنمنٹ ان کو اپنا دوست مانتی ہے، ان کا آفیشیلی شکریہ ادا کیا جاتا ہے ان دا فارم آف اے ٹویٹ، ٹھیک ہے؟ اور یہ وہی شخص ہیں جن کا لیٹر آن پوری پارٹی کی طرف سے، عمران خان کی طرف سے ان کا کرٹیسائز کیا جاتا ہے کہ ان کی گورنمنٹ کو ہٹانے میں جو کی رول تھا وہ اس شخص نے ادا کیا تھا۔ اب ایک سائڈ پہ آپ ان کا شکریہ کر رہے ہو کہ آپ ہمیں لائے، پھر دوسری سائڈ پہ آپ ان کو کہہ رہے ہو کہ آپ نے ہمیں نکالا، تو بڑی زیادہ کنفیوژن آ جاتی ہے کہ آخر کار یہ ہیں کون، یہ چاہتے کیا ہیں اور ان کا سارا موٹیو کیا ہے۔ تو وداؤٹ اینی اڈو، ستار خان صاحب، کون ہیں یہ ڈونلڈ لو صاحب؟ یا ڈونلڈ لو کا نام بھی میں نے پہلی مرتبہ عمران خان سے سنا تھا۔ میں نہیں جانتا تھا ہو از دس ڈونلڈ لو، بہت باریکیوں میں جانا پڑتا نا۔ تو جب عمران خان نے الزام لگایا کہ یہ اسسٹنٹ سیکرٹری سینٹرل اینڈ ساؤتھ ایشین افیئرز ڈونلڈ لو ہے، جس نے میری حکومت ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے جو گرائی گئی ہے، مرکزی کردار جو ہے نا
وہ ڈونلڈ لو نے امریکہ کی طرف سے ادا کی. جی. تو ہم نے بھی انٹرسٹ پیدا ہو گیا کہ یار ڈونلڈ لو کو دیکھیں, اتنی بڑی حکومت اور ایک اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ. حالانکہ اسسٹنٹ سیکرٹری اسٹیٹ بھی ایک قسم کا ہمارے لیے بہت بڑا چیز ہوتی ہے, لیکن اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ نے گرا دی اتنی حکومت, بنا کمال ہے یار. یعنی کہ وہ مرکزی ملزم تھا. جی. تو جنرل باجوہ جو چیف آف آرمی اسٹاف تھا وہ کو ایکیوز تھا. شہباز شریف کو ایکیوز تھا. جتنے بھی پاکستان کی جماعتیں تھیں جو عمران خان کے مقابلے ساری کو ایکیوز تھی. مرکزی مین کریکٹر یہ تھے. پرنسپل ایکیوز جو تھا وہ ڈونلڈ لو تھا. اب اندازہ کریں کہ عمران خان نے کتنا اس کو بڑھا کے ہمارے سامنے پیش کیا. جی. کہ جنرل باجوہ وغیرہ تو کو ایکیوز تھے, چھوٹے چھوٹے نہیں ہوتے. یہ ہے وہ, اور یہ کیوں ہے کہ امریکہ کا ہے, امریکہ نے کیا تھا اور یہ بندہ ہے جس نے کیا تھا. اب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ ہمیں کرتے ہو, بتاتے ہو, تو ہم جا کے ایکسپلور تو کریں گے نا. بالکل ایسے ہی. کھوپڑی ہماری یہ ہوتی ہے کہ دیکھا جائے اس کو کیا کیا جائے. تو جا کے دیکھا تو ایسی بے شمار چیزیں نکلیں کہ سمجھ نہیں آئی کہ عمران خان اسی ڈونلڈ لو کا ایک سے زیادہ موقعوں پہ اس ڈونلڈ لو کی مدد مانگتا ہے. جی. اور یہ ڈونلڈ لو مدد کرتا ہے, اور پھر جب مدد کرتا ہے تو اس کے بعد عمران خان صاحب وزیر اعظم اس وقت کے اور عمران خان کی حکومت باقاعدہ اسی ڈونلڈ لو کا شکریہ ادا کرتی ہے آفیشیل ریکارڈ کے ذریعے. بالکل. اور ٹویٹ کے ذریعے. اب یہ ساری باتیں آفیشیل ریکارڈ کا, یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ کانج کسی نے آ کے کیا کہ اس نے یہ کیا تھا, اس نے وہ کیا تھا. سمجھ رہے ہیں نا بات آپ غزل صاحب؟ بالکل سمجھ تو رہا ہوں. یہ کنفیوز تو ہمیں یہ لوگ کرتے ہیں سیاستدان, رولر, جب ان کی اپنی چھٹی ہو جاتی ہے نا تو پھر اس طرح کی چیزیں بنا کے سامنے لاتے ہیں. تو پھر جرنلسٹ جو ہوتا ہے نا وہ اس کو پروب کرنا شروع کر دیتا ہے کہ یار یہ بندہ کون ہے. مطلب میں خود پہلی دفعہ اس کا نام سنا تھا. ٹھیک ہے, کوئی سیکرٹری آف اسٹیٹ ہوتا نا تو شاید مجھے یاد ہوتا کہ یار سیکرٹری آف اسٹیٹ آج کل امریکہ کا سیکرٹری آف اسٹیٹ فلانا افیئرس کا وہ فلانا بندہ ہے, ایک اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ. تو پھر جب جا کے دیکھا تو وہ مثال کے طور پر جو پہلی ایک چیز تھی نا جس نے مجھے گمراہ کیا. کیا تھا وہ؟ گمراہ یہ کیا کہ عمران خان جب وزیر اعظم تھا یا عمران خان کی حکومت تھی, وہ کہتی تھی کہ ہم نے جتنی قوم کی خدمت کی ہے, اگر ہمیں کرونا نہ ٹکرتا تو ہم قوم کی زیادہ خدمت کرنے میں یہ کر دیتے وہ کر دیتے. کسی حد تک بات سمجھ میں آتی ہے. کرونا نے بہت ساری حکومتوں کو پریشان کیا, یہ نہیں کہ صرف پاکستان کی حکومت کو, بہت ساری حکومتوں کو پریشان کیا. لیکن مجھے ایسا لگا جیسے ہم نے ضرورت سے زیادہ شور مچاتے ہیں. جب کبھی بھی ہوتا ہے نا, باقی جو دنیا کے ممالک ہیں نا, ان پہ کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ اتنا شور نہیں مچاتے جتنا ہم مچا دیتے ہیں. اچھا, کیا یہ شور ہم نے امریکہ جا کر بھی مچایا تھا؟ کس کے لیے؟ ابھی ایڈ کے لیے, کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ تاریخ میں تو یہی ہے نا, ہم لوگوں کی منتیں کرتے ہیں. یہ ہوا نا جب یہ کرونا کا زمانہ آیا جی, تو ہمارے وہی حال تھے جو ہر دور میں رہے ہیں. ہم پکھے ننگے ہوتے ہیں, ہمارے پاس ہوتا کچھ نہیں ہے. ماں سے بڑھ کے مارنے کو میں نہیں چھڈاں گا. بندہ کہندا یار تیرے کول گھر جانا سے رکشا نہیں ملتا پیا, رکشا ملے گا تے کو پیسے نہیں گئے, تو کہنا میں نہیں چھڑدا پیا. سائیکل تیرے کول نہیں گی, پیٹرول تیرے کول نہیں گا. مطلب کہنے کا مطلب وہ بندہ کہتا نا کہ میں نہیں کروں گا کہ جو بندہ کر سکتا ہو. ہم جو نہیں کر سکتے نا اس لیے ہم بڑھ کے مارتے ہیں. تو یہ پھر عمران خان کی حکومت نے پھر یہ اسسٹنٹ سیکرٹری ساؤتھ اینڈ سینٹرل ریجن افیئرز کے جی ڈونلڈ لو کی مدد کی کہ جناب ہماری کوئی مدد کر دیں. تو آپ نے باقاعدہ امریکہ کا تھا کہ امریکہ نے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے ایک پروجیکٹ بنایا تھا کہ وہ ممالک جو ممالک افورڈ نہیں کر سکتے کرونا ویکسین ڈوزز, تو وہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی وجہ سے امریکہ اور امریکہ کی طرح کے جو امیر ملک ہوتے ہیں, تگڑے ملک ہوتے ہیں, تو امریکہ نے پھر پرومس کیا تھا کہ 1 ارب 20 کروڑ کرونا ویکسین ڈوزز میں ڈونیشن فری آف کاسٹ دوں گا. ان ممالک کو دوں گا جو بیچارے ممالک افورڈ نہیں کر سکتے. اس میں ہمارا بھی نام سر فہرست تھا. اچھا, سر فہرست تھا, ہم بھی سر فہرست تھے نا. تو جب تک عمران خان کی حکومت رہی, اسی ڈونلڈ لو کی وجہ سے پاکستان کو 6 کروڑ 15 لاکھ کرونا ویکسین ڈوزز ڈونیشن فری آف کاسٹ مل گئے. جسٹ بیکاز آف دس مین. اب دیکھو کہ آپ ایک
اپنا رونا روتے ہو کہ کرونا کی وجہ سے یہ ہوا کرونا، ورنہ ہم خدمات کے انبار لگاتے ہیں اس قوم کے لیے. دوسری جگہ وہی اسسٹنٹ سیکرٹری بیچارہ ڈونلڈ لو، آپ اس کی مدد کرتے ہو کہ یار آپ لوگوں نے ڈونیشن تو دینی ہی دینی ہے، آپ ہمیں رحم کریں. تو ہم پاکستان کا دوسرا نمبر تھا کرونا ویکسین ڈوزز کی تعداد کے حوالے سے میں کہہ رہا ہوں. اور اس میں دوسری کیا چیز تھی؟ اس میں یہ تھا کہ کرونا ویکسین ڈوزز بہت ساری آئی تھیں. کوئی بہت ہی مہنگی تھی، کوئی درمیانی قیمت کی تھی، کوئی سستی تھی. امریکہ نے جو پاکستان کو کرونا ویکسین ڈوزز فری آف کاسٹ ڈونیشن میں دی تھی وہ مہنگی ترین کرونا ویکسین ڈوزز تھی. کیا بات ہے. مطلب فائزر اینڈ موڈرنا، فائزر اور موڈرنا یہ کرونا ویکسین ڈوزز میں مہنگی ترین ویکسین ڈوزز میں آتی تھی. انہوں نے وہ دی تھی. اب 6,15,00,000 حساب لگاؤ. اس کے بعد یہ ہوا تھا کہ نہ صرف یہاں تک بات رہی تھی بلکہ امریکہ نے عمران خان حکومت کو کوئی $72 ملین کرونا کے دور میں، 72 ملین وہ تھا جو باقاعدہ ایڈ تھی، اسسٹنس تھی. ٹھیک ہے. تو ان کائنڈ میں کوئی $8-10 ملین وہ بھی دیے تھے. اور اس کے علاوہ کیا کیا گیا تھا؟ اس کے علاوہ یہ بھی تھا کہ کوئی امریکہ نے کوئی 13 لاکھ ہمیں ماسک بھی دیے تھے. یہ میں عمران خان کی حکومت کے دوران بات کر رہا ہوں. جی. جب ان کی حکومت ختم ہو گئی اس کے بعد کا میں ذکر نہیں کر رہا، میں عمران خان صاحب کی حکومت کے دوران ذکر کر رہا ہوں. جب یہ دو حکومتوں کے دوران، پاکستان کی حکومت عمران خان وزیر اعظم، امریکہ کی حکومت، اب یہ دو حکومتوں کے درمیان ہو رہا ہے. میں اس کی بات کر رہا ہوں، اس سے پہلے کی اس کی بات نہیں کر رہا. کرونا کے حوالے سے اس وقت جو بات ہو رہی ہے کہ وہ کیا مدد کر رہا ہے اور آپ مدد مانگ رہے ہیں. ہماری تو عادت ہے نا، اسی کوئی گوڈا پیر گٹے ہم چھوڑتے ہی نہیں، ہم پڑ جاتے ہیں خدا کے لیے ہماری مدد کرو. چاہے وہ IMF ہو، چاہے وہ ورلڈ بینک ہو، چاہے مشرق وسطیٰ کے جو ہمارے دوست ممالک نہیں مسلمان ممالک، چاہے امریکہ ہو. ہمارا کام ہے ہم منگتے رہتے ہیں. کوئی دور ایسا نہیں گزرا جس میں ہم نے منگتے نہ بنے ہوں. ہم مستقل طور پہ مانگتے. اب اس میں ہوا یہ، کیا ہوا کہ 13 لاکھ ماسک بھی انہوں نے دیے، 13 لاکھ ماسک بھی دے دیے اور 52,000 پروٹیکٹیو گوگلز جو تھے نا وہ دیے، اور 10 لاکھ COVID-19 ریپڈ ڈائگنوسٹک ٹیسٹ بھی انہوں نے دیے. ٹھیک ہے. 1200 پلس آکسی میٹرز. اب آکسی میٹر کا مجھے نہیں پتا کہ آکسی میٹر کیا ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی چیز ہوتی ہے پلس آکسی میٹر جس پہ لگانے سے آپ کے آکسیجن لیولز اور پلس لیول پتہ چلتا ہے. ٹھیک ہے. یہ 1200 دیے تھے اور 200 وینٹیلیٹرز دیے تھے 64 مختلف ہاسپٹلس کے لیے. اب اس کے علاوہ 30,000 جو وومن ہیلتھ ورکر ہے ان کی ٹریننگ بھی امریکہ نے کی تھی. اب یہ سارا کچھ کس دور میں ہوا جب ڈونلڈ لو سے آپ مدد مانگتے ہو کہ خدارا آپ کی مہربانی ہماری کو مدد کر دیں، آپ نے کرنی ہے لیکن جلدی ہو جائے گا. وہ کرتا بھی ہے، اس نے کر دی. تب یہ زیادہ کنفیوزنگ یہ ہو جاتا ہے کہ ستار صاحب، جیسا کہ آپ نے اتنا بتایا کہ انہوں نے ہماری اتنی مدد کی کووڈ کے ٹائمز میں بھی، اور خان صاحب نے، عمران خان صاحب نے یہ جب گورنمنٹ میں تب ان کا شکریہ ادا کیا. ایک اور مدد کی بات پہ ہم اس کو کنٹینیو رکھتے ہیں کہ 15 اکتوبر 2021 کو شوکت ترین صاحب جو ہمارے فائنانس منسٹر تھے IMF سے اگریمنٹ کے لیے گئے ہوئے تھے. ادھر کچھ مشکلات آ رہی تھیں، IMF کچھ تحفظات کا اظہار کر رہا تھا اور ڈیلیز آ رہے تھے. تو ادھر پھر سے ہمیں ایک دفعہ ڈونلڈ لو کی طرف ہاتھ بڑھانا پڑا. انہوں نے ہماری مدد بھی کی. تو مدد کا سلسلہ جاری رہ رہا ہے. یہ ہر موڑ پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے ہماری ہیلپ کی ان ون وے اور اندر. اچھا، ایک بات ذہن میں رکھنا کہ ان سب کے ذہن میں ہوتا ہے کہ ہم مدد مانگیں گے. جی. ہماری جو پہچان دنیا بھر میں بن چکی ہے نا، چاہے نواز شریف کی حکومت ہو، چاہے زرداری کی ہو، چاہے عمران خان کی، کبھی نہ کبھی تو ہم نے مدد ہی مانگنی ہوتی ہے. ہم ہمیشہ مانگتے ہیں. ان کو بھی ہماری عادت کا پتہ ہے کہ یہ مانگتے ہیں اس کے بعد بڑھ کے بھی مارتے ہیں. یہ بھی ان کو پتہ ہے. ایک چیز کا ان کو ہمارے پورے اسٹائل کلچر کا مائنڈ سیٹ کا بالکل پتہ ہے کہ یہ مانگتے بھی بعد میں بڑھ کے بھی مارتے ہیں. دیکھ لیں گے، نبڑ لیں گے، چک دیں گے، سوڑ دیں گے. تو جب یہ شوکت ترین صاحب گئے امریکہ، جی، تو یہ IMF سے لون لے رہے تھے. اکتوبر 2021 کی بات ہے. وہاں کوئی پرابلم ہو رہی تھی کہ IMF
ایسے نہیں لون دیتا. کچھ نہ کچھ کرنا جس سے آپ پیسے مانگ رہے ہو, ادھار مانگ رہے ہو, قرضہ مانگ رہے ہو, یار وہ شرطیں بھی لگائے, شرطیں بھی نہ لگائے, شرطیں لگائے گا, کچھ ریکوزٹس کو کلیئر آؤٹ کرے گا, تو وہ پھر تحفظات مانگتے ہیں, ان کے کنسرن ہوتے ہیں, یہ کرو گے, یہ کرو گے, یہ کرو گے. شوکت ترین صاحب بیچارے ان کو ہر طرح کا یقین دہانی کرا چکے تھے, پھر بھی ڈیلے ہو رہا تھا IMF کا جو لون تھا پاکستان کو دینے میں. پھر یہ ڈونلڈ لو, اس کی طرف دیکھا گیا, اس کی مدد مانگی گئی, ڈونلڈ لو ملتا ہے. جی اسکرین پہ تصویر بھی چل رہی ہوگی کہ شوکت ترین, ڈونلڈ لو, شوکت ترین اپنے ڈیلیگیشن کے ساتھ اور ڈونلڈ لو اپنے ڈیلیگیشن کے ساتھ یہ ملاقات ہوتی ہے. پھر ڈونلڈ لو ایک مرتبہ پھر عمران خان کی حکومت کی مدد کرتا ہے, اور پھر اس کے جواب میں ایک سرکاری طور پر ایک پریس ریلیز جاری ہوتی ہے, US گورنمنٹ کی طرف سے یا پاکستان کی طرف سے بھی, US گورنمنٹ کی طرف سے بھی. ٹھیک ہے, پاکستان شکریہ ادا کرتا ہے ڈونلڈ لو کا کہ تمہاری مہربانی یار, تمہاری وجہ سے یہ IMF بڑا مسئلہ بن جانا تھا, تمہاری وجہ سے آسانی ہو گئی. جی جوابی طور پر ڈونلڈ لو کی طرف سے یا امریکی اسٹیٹ گورنمنٹ کی طرف سے بھی ہوتا ہے کہ ہمیں پاکستان پہ اعتبار ہے. وہ ایسے ہی کرتے ہیں. ڈپلومیٹک لینگویج بھلا کیا ہوتی ہے, ہمارا ساتھی ہے, ہمارا دوست ہے, ہمیں اعتبار ہے, اندر سے کوئی نہیں ہوتا. بالکل ایسی بات ہے. ٹھیک ہے نا, یہ تو ہمیں خوش کرنے کے لیے, ہم انہیں خوش کرنے کے لیے جیسے ہوتا ہے, ہم ایک دوسرے کو خوش کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ اس طرح کا ہوا. اب یہ وہی IMF کا لون ہے جو آگے جا کے جب عمران خان کی حکومت ختم ہو گئی ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے, تو PDM کی حکومت آ گئی, شہباز شریف آ گئی, اور جو چنے ہوتے ہیں نا, جتنے ناکو چنے ہوتے چبا دیے گئے, ناکو چنے چبا, کچھ اس طرح کا کوئی ایسا تھا کہ میں نے آج تک کوئی گورنمنٹ اس طرح رولتی نہیں دیکھی کہ IMF کہہ رہا ہے کہ تسی چبرجی آ جاؤ, اس چبرجی پہنچے ہوتے. بالکل, وہاں سے اچانک پتہ لگا کہ IMF کہہ رہی کہ نہیں چبرجی نہیں, پرانی نارکلی آ جاؤ. یہ پرانی نارکلی PDM اور یہ شہباز شریف صاحب پہنچے ہوتے تھے کہ خدا داستے کو میں, اچھا آپ ایسا کریں کہ ہم لوگ تو نکل گئے ہیں, آپ شیخ اوپرا آ جاؤ. شیخ اوپرا پہنچ جاتے تھے, السلام علیکم سر, دیو نا, ہمارے سارے سٹرنگز ان کے ہاتھ میں تھے. ٹھیک ہے نا. یہ اس طرح کر کے وہ جو سال گزرا ہے, اس سال میں یہی لگا کہ یار جس طرح IMF نے نچایا ہے, یہ وہی لون تھا جو عمران خان کے دور میں ہوا تھا, اور جس کے لیے شوکت ترین امریکہ گئے تھے اور پھر ڈونلڈ لو کی مدد مانگی تھی. اور آفیشیلی یہ تصویر بھی آفیشیل ریکارڈ کا حصہ ہے, اور یہ جو سٹیٹمنٹ ہے یہ بھی آفیشیل ریکارڈ کا حصہ ہے, جس میں آپ شکریہ ادا کرتے ہیں. اب اس کے بعد خان صاحب, اب جیسے کہ ابھی آپ نے نا اپنی ان باتوں میں نو کانفیڈنس ووٹ کا بھی ذکر کیا, تو دیٹ ریمائنڈز می آف اے ٹائم جب اسد مجید صاحب جو کہ ہمارے ایمبیسیڈر ہیں امریکہ میں, ان کی ان سے ملاقات ہوتی ہے. ٹھیک ہے, ملاقات ہوتی ہے, اس کے بعد وہ خط لکھتے ہیں. اچھا پہلے وہ یہی بولتے رہتے ہیں کہ میں نے خط لکھا, سائفر کا نام نہیں لیتے وہ کرتے ہیں. پھر اس کے بعد وہ کہنے لگ جاتے ہیں کہ بھائی ڈونلڈ لو نے مجھے تھریٹن کیا ہے, ہمیں تھریٹن کیا ہے کہ پی ٹی آئی کے خلاف, عمران خان کے خلاف نو کانفیڈنس ووٹ ہوگا اور وہ کامیاب ہوگا, اور آپ لوگوں کی گورنمنٹ ہٹا دی جائے گی, آپ لوگوں کو نکال دیا جائے گا. لیکن اس کلیم کے بعد, اس وعدے کے بعد, he and PTI goes on to invite ڈونلڈ لو اگین. ایک ایمبیسی کی کوئی تقریب ہوتی ہے, ان میں ایز اے چیف گیسٹ ان کو دوبارہ بلایا جاتا ہے. تو پھر سے ایک دفعہ پھر سے کنفیوژن ہے نا. بجائے مجھ سے پوچھنے کہ اگر یہ بات عمران خان اور اسد مجید خان, عمران خان وزیر اعظم تھے, اسد مجید خان پاکستانی سفیر تھے, ان دونوں سے پوچھا جائے کہ 7 مارچ کو ڈونلڈ لو کی ملاقات ہوتی ہے اسد مجید خان کے ساتھ. اسد مجید خان کا یہ فیئر ویل ڈنر ہے, لنچ ہے. فیئر ویل لنچ میں جو پاکستان ہاؤس جو وہاں واشنگٹن میں ہے وہاں ہوتی ہے, وہاں یہ ایکسچینج ہوتا ہے, ایکسچینج ہوتے ہیں, ویوز ایکسچینج ہوتے ہیں. اچھا, اس ایک میٹنگ کے دوران, اور اکثر اس طرح کی جو ڈپلومیٹک کنورسیشن ہوتی ہے نا, جہاں پہ ویوز ایکسچینج کیے جاتے ہیں, وہاں پر نوٹ ٹیکرز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اسٹاف کے. بالکل ایسا ہی ہے. نوٹ ٹیکر دونوں طرف بیٹھے ہوئے تھے. اسد مجید خان کے ساتھ بھی بیٹھا ہوا تھا جو پاکستانی ایمبیسی میں تھا. نوٹ ٹیکر جو نوٹ لے رہا تھا کہ وہ اس کو کیا کہہ رہا ہے, یہ اس کو کیا کہہ رہا ہے, ہمارے درمیان تبادلہ خیال کیا چل گیا ہے ٹو ڈاکیومنٹ اٹ آل. تو اسی طرح سے نوٹ ٹیکر اسد مجید ڈونلڈ لو کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا. ہمارا نوٹ ٹیکر جو تھا جی, اس کی بات تو ہمارے سامنے پیش کر دی گئی کہ ڈونلڈ لو سانو تڑیاں لا رہا سی.
ٹھیک ہے. لیکن جو اس طرف نوٹ ٹیکر بیٹھا ہوا تھا اس کے آج تک ہمارے سامنے نہیں آئی, کیونکہ امریکہ نے وہ بتایا ہی نہیں ایکسپوز نہیں کہ کیا. آپ کا نوٹ ٹیکر کی کیا رپورٹ تھی یا ٹھیک اس ہے. میٹنگ کے حوالے سے آپ کی کیا رپورٹ تھی. پاکستان تو کہہ رہا ہے, پاکستان کا جو وزیر اعظم ہے وہ عمران خان آپ پہ الزام لگا رہا ہے ساری حکومت اڑاتی, تھی یار کہ مذاق بنایا تھی یار, جنہوں چاہتے ہو حکومت اڑا دے. ٹھیک ہے, اب یہ ہوا, یہ 7 مارچ کو ہوا. ٹھیک ہے. 7 مارچ کو یہ ہو گیا, آپ نے ڈونلڈ لو کو ولن ڈکلیئر کر دیا, ڈکلیئر کر دیا. سائفر لکھ دیا گیا, سرکاری ریکارڈ جو تھا اسد مجید نے لکھ دیا, عمران خان کے پاس آ گیا, عمران خان کی حکومت آ گئی. یار 9 دن بعد 16 مارچ کو پاکستان امبیسی ایک تقریب منعقد کرتی ہے واشنگٹن میں. اس تقریب میں مہمان خصوصی کے طور پر ڈونلڈ لو کو انوائٹ کیا جاتا ہے. بالکل یار اب دیکھو نا, یہ ایک ایسی کنفیوژن ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ 9 دن پہلے آپ نے اسی بندے کو ولن ڈکلیئر کیا کہ یہ آپ کو تڑیاں لگا رہا ہے کہ ایسی حکومت تھوڑی اڑا دیں گے, تو اسی کو رپورٹ بھیج دیں ہو. عمران خان حکومت کے پاس آ چکی, عمران خان کے پاس آ چکے, سب کو پتہ یہ ولن ہے. 16 مارچ کو پاکستانی امبیسی ایک تقریب منعقد کرتی ہے جس میں وہی ڈونلڈ لو چیف گیسٹ ہوتا ہے. پھر ان کے ساتھ ساتھ کانگریس وومن, امریکہ کی کانگریس وومن شیلا جیکسن لی کو بھی بلایا جاتا ہے. جب یہ دونوں کو بلایا جاتا ہے, یہ تقریب سے خطاب کرتے ہیں. ڈونلڈ لو جو ہے نا وایا ویڈیو تقریب سے خطاب کرتا ہے. اچھا, ہی واز ناٹ دیئر وایا ویڈیو نا. جی ٹھیک ہے. تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ پاکستانی سفارت خانے کی طرف سے اور پاکستانی سفیر اسد مجید خان کی طرف سے باقاعدہ ٹویٹ کے ذریعے شکریہ ادا کیا جاتا ہے ڈونلڈ لو کا, اور شیلا کا بھی ساتھ ہی ساتھ دونوں کا ادا کیا جاتا ہے. اب دیکھو کہ جو الفاظ ٹویٹ میں سکرین پہ چل رہے ہوں گے کہ جس اسد مجید خان نے کہا کہ یار بندے دا پتر نہیں گا ڈونلڈ لو, ایسا نہیں تم کیا لاندہ ہے, حکومت ساڑی اڑان لگا ہے, اسی ڈونلڈ لو کو آپ اپنی تقریب میں مہمان خصوصی کے طور پہ انوائٹ کرتے ہیں, اور اسی ڈونلڈ لو کی آپ تعریف کے لیے ٹویٹ بھی آپ ہی کرتے ہو. سانو سمجھا دو, سانو پاگل سمجھایا نہیں, خود میں کنفیوژن ہمیں کر رہے ہیں. ہوا 16 مارچ کو یہ ہو رہا ہے, 9 دن بعد. یا تو 7 مارچ سے پہلے یہ ہو چکا ہوتا نا, ٹھیک کہ آپ سے غلطی ہوتی کہ یار ایک ایسا بندہ ہے جو ولن ہے, ہم نے اسے اپنی تقریب میں بلا لیا. آپ تو اس کے ولن ثابت ہونے کے بعد اسے اپنی تقریب میں انوائٹ کرتے ہو, اور پھر وہ ٹویٹ کے ذریعے کرتے ہو. ٹویٹ کے ذریعے اب تم دیکھو نا, اب ایک سمپل سی بات ہے کہ ٹویٹ جو ہوتا ہے نا, جی میں نے اگر آپ کو ٹویٹ کیا, ٹھیک ہے, اب یہ ٹویٹ ہے اسد مجید خان کا, تھینک یو اسسٹنٹ سیکرٹری ڈونلڈ لو, ٹھیک ہے, اینڈ کانگریس وومن شیلا جیکسن لی فار یور پرسپیکٹیوز دس مارننگ. Also thank you to the amazing women leaders who joined us in recognizing achievements, contributions and progress that our women have made in their respective fields. پوری تمہید کے ساتھ آپ ڈونلڈ لو کا شکریہ ادا کرتے ہیں. پاکستانی سفیر, وہی سفیر اسد مجید خان جو یہاں پر کہتے ہیں کہ جس اس نے وہ ولن کا ٹھپا بھیجا تھا, اور اس نے کہا تھا کہ یہ وہ جس کو آپ کہہ رہے ہو ولن ہے, اسی کو آپ تقریب میں کوئی امریکی, چلو امریکی حکومت سے یا امریکی انتظامیہ میں آپ کسی اور کو بلا لیتے. بالکل, اگر اتنا ہی تھا آپ کو, آپ کسی اور کو بلا لیتے. اب عادت پڑی ہوئی تھی نا کہ ڈونلڈ لو دی منتا بھی کرنی ہے. اب یہ عجیب سی بات ہے کہ ڈونلڈ لو ولن بھی ہے, منتا بھی اس کی کرنی ہے, اور مدد بھی آپ کی کرتا ہے, اور پھر مدد کے بعد آپ اس کو شکریہ بھی ادا کرتے ہیں. تو کس منہ سے آ کے آپ ہمیں بتائیں گے کہ یار اے بندہ ولن ہے گا. اگر یہ چیزیں بھلا کیوں ہوتی ہیں؟ جی, حکومت کی سطح پر یا اسٹیٹ کے لیول پر ایسی حرکتیں نہیں کی جاتی کہ آپ کی قوم, آپ کے لوگ اس کو بھگت رہے ہوں گے. یار کس منہ سے ہم کہیں گے؟ کوئی امریکی مجھے مسکراتے ہوئے کہے گے, وہ خان صاحب یہ بتائیں ڈونلڈ لو 7 مارچ کو آپ نے اس کو ایسے کھجاتے ہوئے جیسے میں نے کھجا, 7 مارچ کو آپ نے اس کو ولن ڈکلیئر کیا, 16 مارچ کو اپنی ہی تقریب میں, جو آپ ہی کی تقریب تھی, سفارت خانے کی تقریب تھی, سفیر بھی وہی تھا اسد مجید خان, حکومت بھی عمران خان کی تھی, عمران خان ہی وزیر اعظم تھا, آپ نے اس کو بلا. میرے پاس کیا جواب ہوگا؟ کوئی جواب نہیں ہوگا, کوئی جواز نہیں ہوگا. یار دیکھو نا, کھپ پاننا ایک الگ بات ہے کہ اگر میں کھپ پانی شروع کرتا ہوں,
کہ کھپ پھر کیا ہوگی؟ کیا ہمیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ ولن ہے، جس کو ہم نے ولن ڈکلیئر کیا، جس کو ہم نے لکھ کے بھیجا، اسد مجید خان نے لکھ کے بھیجا کہ یہ بندہ کہہ رہا ہے کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوگا، اور ایسی اسٹرانگ لینگویج یوز کی کہ تھریٹن کر رہا ہے کہ ہوگا. دیکھو نا ہوگا. تو پھر اگر عمران خان بچ گیا ووٹ آف نو کانفیڈنس سے، اسی تہاڈا خیال نہیں رکھاں گے. تے جے عمران خان ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے اڑ گیا تو پھر اسی تہاڈا خیال رکھاں گے. اب یہ آپ الفاظ بھیج رہے ہیں سائفر میں، یہ بھیج رہے ہیں جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس نے آپ کو یہ کہا، اسی کو 9 دن بعد پاکستان کی امبیسی کی ایک تقریب میں آپ مہمان خصوصی کے طور پر انوائٹ کرتے ہو، اور اسی کا ٹویٹ کے ذریعے شکریہ ادا کر دو، تھینک یو تھینک یو تھینک یو. دادے سانو پاگل سمجھے تو ایبسلیوٹلی ناٹ والی ساری فلسفی کدھر گئی یار؟ ہمیں پاگل سمجھاؤ. اب سب سے پہلے بات ہے کہ دیوانے ہم لوگ نہیں ہیں، مستانے ہم لوگ نہیں ہیں، بالکل لیوانے ہم لوگ نہیں ہیں، عاشق ہم لوگ نہیں ہیں. یہ ہوتا ہے نا، کوئی عاشق ہو، دیوانہ ہو، مستانہ ہو، دیوانہ ہو، آپ اس کو بتا سکتے ہو. مستانہ آپ نے اس میں لگا ہوا ہے، اچھا ہیں تو صحیح ان کے بڑے زیادہ. ہاں وہ مستانہ اس میں لگا، اس کو جو بھی کہی جاؤ گے مانی جائے گا. بالکل. لیکن کم از کم دوسری طرف دیکھو تو کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو نہ دیوانے ہوتے ہیں، نہ لیوانے ہوتے ہیں، نہ مستانے ہوتے ہیں، نہ عاشق ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ دیکھیں یہ چیز یہ کیا ہے، وہ پوز کر سکتا ہے. بالکل. اب سوال پوز کرنے والے کے اوپر آپ پتہ نہیں کیا کچھ لگا سکتے ہو. آگے چلتے ہیں. اب آخری سوال میرا خان صاحب آپ سے یہ کہ جیسے کہ ابھی بھی ایک دفعہ پھر سے الیکشنز ہوئے ہیں، پھر سے کافی شور مچایا جا رہا ہے اسپیسیفکلی پی ٹی آئی کی جانب سے کہ دھاندلی ہوئی ہے، فری اینڈ فیئر الیکشنز نہیں تھے، پبلک مینڈیٹ کو رسپیکٹ نہیں کیا گیا، ایکسیپٹ نہیں کیا گیا. ٹھیک ہے، تو اٹ ریمائنڈز می آف 2013 کے الیکشنز. تب بھی اچھا جب ہوئے تھے تب تو پی ٹی آئی نے کچھ ایز سچ دھرنا شرنا نہیں دیا تھا، لیکن آفٹر 6 or 7 months ان کو بھائی خیال آ جاتا ہے کہ یہ تو فری اینڈ فیئر الیکشنز نہیں تھے، تو وہ دھرنا دینا اسٹارٹ کرتے ہیں، جو پاکستان کا سب سے بڑا لمبا دھرنا چلتا ہے. اس میں ان کا ایک نعرہ اور وہ تھوڑی سی ان کی جو کیمپین تھی نا 35 پنکچر والی، وہ بڑی فیمس آتی ہے. ٹھیک ہے، لیکن میرا سوال آپ سے یہ کہ اس کے بعد یہ نعرہ کدھر گیا، یہ ساری کیمپین کدھر گئی، ہوا کیا اس سارے سین کا؟ اچھا 2013 کا جو انتخابات ہوئے تھے نا، بدقسمتی سے عمران خان ہاسپٹل میں تھا، شوکت خانم میں. وہ ریلی تھی، اوپر چڑھ رہے تھے، وہ گرے ہیں، زخمی ہوئے ہیں، وہ چلے گئے. آخری دنوں کی ریلی تھی. ٹھیک ہے، وہ ہاسپٹلائزڈ ہوئے، پورا جو پی ٹی آئی کے لوگ تھے وہ دعائیں مانگ رہے تھے ہاسپٹل کے باہر بیٹھ کے. تو کانفرنس کال، ایک ایسی کال جو ایک مریض کر سکتا ہے جی. تو عمران خان نے نتائج کو تسلیم کیا. ٹھیک ہے، 2013 کے آن ریکارڈ یہ بات ہے، یہ کوئی ایسی کوئی ڈھکی چھپی نہیں کیا کہ چلو ٹھیک ہے یار، ہوتا ہے الیکشن ہوئے، آپ جیت نہیں سکے، آپ کو کم سیٹیں ملیں، آپ خود زخمی ہو گئے. لیکن پتہ نہیں کیا ہوا، 6 7 8 9 10 مہینے بعد اچانک عمران خان کو کچھ ہوا کہ نہیں دھاندلی ہوئی سی. اب وہ دھاندلی کے ساتھ ایک جملہ جڑ گیا تھا جو اس وقت فریز آف دی ڈے بن گیا تھا. ہر ایک کے منہ میں یہی تھا، 35 پینچر 35 پینچر. 35 پینچر کیا تھے؟ عمران خان نے پی ٹی آئی نے کہا کہ جی کیئر ٹیکر اس وقت چیف منسٹر تھے نجم سیٹھی صاحب. نجم سیٹھی کا فون ٹیلی فونک گفتگو نواز شریف کے ساتھ، جس میں نجم سیٹھی نواز شریف کو یہ کہہ رہے تھے کہ جناب میں 35 پینچر لاتے ہیں. اب یہ ہے کہ یہ گفتگو ٹیپ ہوئی ہے، یہ پی ٹی آئی نعرہ لگا رہی ہے. بالکل. ساتھ ساتھ پی ٹی آئی کہتی تھی کہ پی ٹی آئی نہیں، عمران خان کہتے تھے ان کو کسی سفارتکار نے یہ بات بتائی ہے. اب میڈیا نے کوئی توجہ اس پہ زیادہ فوکس کر لینا چاہیے تھا کہ عمران خان یہ کہہ رہا ہے کہ کسی سفارتکار نے اس کو بتایا، کسی ایمبیسڈر نے. جی. تو ذرا کوشش کرتے سفارتکار ہے کون. پھر ایک جرنلسٹ تھا جو ٹی وی پہ شو کرتا تھا، نے کہا یار ڈھونڈو سی سفارتکار ہے کون. کوشش کرنی چاہیے، چاہے آپ کی کوشش ناکام ہو جائے. اگر اس جرنلسٹ کی کوشش ناکام ہو جاتی تو وہ کہتا کہ یار میں کوشش میں کامیاب نہیں ہو سکا، لیکن کی ضرور تھی، میں نے کوشش کی، پتہ چل گیا کہ کون تھا وہ. اچھا جو ہمیں لگ رہا ہے وہی تو نہیں. تو وہ تھا اس وقت امریکی سفیر تھا رچرڈ آلسن. اب انٹرسٹنگ بات یہ تھی کہ اس وقت کا جو سفیر، امریکی سفیر پاکستان میں تعینات تھا نا، رچرڈ آلسن جی، اس نے 35 پینچروں کی بات عمران خان کو نہیں کہی تھی. پھر کس کو کہی تھی؟ اس نے اس وقت عمران خان کے اتحادی سیاستدان تھے آغا مرتضیٰ پویا. جی جی.
آغا مرتضیٰ پویا کو کہی تھی. آغا مرتضیٰ پویا نے وہ بات عمران خان کو بتائی کنوے کی. ٹھیک ہے. اور پھر عمران خان نے پورے ملک میں ڈنڈورا پیٹ دیا, لے کے وہ دھرنا دینے چلے گئے, اور پاکستان میں سب سے لمبے عرصے کے لیے دھرنا وہی تھا. بالکل. دھرنا دے دیا, 35 پینچر حساب دینا پائے گا, انج کرنا پائے. ہر پی ٹی آئی کا بندہ 35 پینچر کہہ رہا تھا. اب جب وہ جرنلسٹ وہاں تک پہنچا تو اس نے کہا کہ اگر اب یہ بات ہے کہ یہ رچرڈ آلسن پاکستان میں کر کیا رہا ہے, یہ ٹیلی فون ٹیپ ریکارڈ کرتا ہے جو کہ جنیوا کنونشن کے بالکل خلاف ہے. بالکل ایسے ہی ہے کہ ایک امبیسڈر ہو, سفیر ہو, ڈپلومیٹ ہو, سفارتکار ہو, آپ کے ملک میں رہ کے کیا دو لوگوں کی باتیں سن رہا ہو. دو لوگ کون تھے؟ ایک کیئر ٹیکر چیف منسٹر نجم سیٹھی تھا, اور ایک نواز شریف تھا جو اس سے پہلے 2 مرتبہ اس ملک کا وزیر اعظم رہ چکا تھا. 2 مرتبہ ایک بندہ اس ملک کا وزیر اعظم رہ چکا, اور کیئر ٹیکر چیف منسٹر کے درمیان گفتگو وہ رچرڈ آلسن سن رہا ہے. جی. مطلب اس کے بعد یہ پوائنٹ اٹھتا تھا کہ جی جو فورن آفس ہے آپ کا, وہ تو اسی ٹائم پرسونا نان گراٹا ڈکلیئر کر کے کہے کہ جائیں جی اپنے ملک میں جائیں. آپ بالکل ایسے ہی ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نا. لیکن ہوتا کیا اس کے بعد کیا ہوا کچھ عرصے بعد؟ اچھا وہ جرنلسٹ کیا کرتا ہے, وہ اپنا کسی ٹی وی میں شو کرتا ہے, اس میں یہ بات کرتا ہے, اور اس میں لائن پہ وہ آغا مرتضیٰ پویا کو لیتا ہے اور پی ٹی آئی کے کسی اندلیب عباس کو لیتا ہے. اپنے ساتھ وہ بٹھاتا ہے مبشر زیدی, ایک اینکر ہیں ڈان ٹی وی کے, جی شو میں اپنے بٹھاتے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ وہ لیتا ہے نجم سیٹھی کے وکیل کو کہ جناب آپ نے ڈیفیمیشن سوٹ تو فائل کیا ہوگا, یہ آپ کا نام نے. انہوں نے کہا جی 135 ڈیفیمیشن سوٹ فائل کیتے ہیں. عمران خان کسی سوٹ کا جواب ہی نہیں دیتا. آغا مرتضیٰ پویا صاحب نے بیچ میں بات کو گول کیا. آغا مرتضیٰ پویا صاحب کا سٹائل بلا کیا تھا, انہوں نے کہا یہ نواز شریف کی عادت ہے دھاندلی کی. تو اس اینکر نے کہا کہ جناب میں یہ نہیں پوچھ رہا وہ کی ہوگی, وہ کرتے ہوں گے, سوال میرا یہ نہیں ہے. سوال میرا یہ ہے کہ کیا آپ کو امریکی سفیر رچرڈ آلسن نے یہ بات بتائی تھی 35 پینچر والی؟ پھر آغا مرتضیٰ پویا نکلے دائیں بائیں کرتے ہوئے, نہیں پہلے آپ دیکھیں نا کہ نواز شریف جو ہے 1988 پہ چلے گئے. پھر اینکر نے کہا جی میرا سوال یہ نہیں ہے, گھمانا بند کریں. تو یہ کر کے یہ ہوا. اب وہ شو بھی ہو گیا. اس کے بعد جا کے ایک دفعہ اسی اینکر کو نعیم الحق مرحوم نہیں ہے, ان کا فون آتا ہے. ٹھیک ہے. اور نعیم الحق کا فون ہوتا ہے نعیم الحق کا, لیکن کرتے ہیں فیض الحسن چوہان. فیض الحسن چوہان کا اس اینکر کے ساتھ گپ شپ ہوتی ہے. ٹھیک. فیض الحسن چوہان اس اینکر کو کہتے ہیں کہ جناب نعیم الحق صاحب تو آنا گل کرنا چاہیں گے, تسی وہ فلانا شو نہیں کیتا سی. تو وہ اینکر کہتا ہے کہ کافی دن مہینے سے اوپر ہو گیا. انہیں کہا نہیں امپورٹنٹ ہے. وہ نعیم الحق سے بات کرتے ہیں. نعیم الحق اس اینکر کو کہتا ہے کہ کیا آپ اپنے شو کی سی ڈی بھیج سکتے ہیں مجھے؟ وہ اینکر کہتا ہے میں پروڈیوسر کو کہہ دوں گا آپ کو بھیج دے گا, شو تو ہو چکا ہوگا. وہ بھیج دے. اس کے بعد وہ نعیم الحق صاحب پریس کانفرنس کرتے ہیں. اس پریس کانفرنس میں نعیم الحق صاحب کہتے ہیں, جو عمران خان کے سب سے معتمد خاص جو عمران خان صاحب وہ نعیم الحق تھے. نعیم الحق صاحب پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جی عمران خان کو آغا مرتضیٰ پویا صاحب نے بتایا تھا, اور آغا مرتضیٰ پویا صاحب کو امریکی سفیر رچرڈ آلسن نے یہ بات بتائی تھی 35 پینچر والی. اب کیا تھا کہ آغا مرتضیٰ پویا نے کہا یار تو انہیں سیدھا ہی میرے سے سوڑتا. اگلے دن آغا مرتضیٰ پویا نے پریس کانفرنس کر دی. انہیں کہا سب جھوٹ ہے, مجھے رچرڈ آلسن کے ساتھ میری دوستی ہے, ملنا جلنا ہے, ہم کچھ اور باتیں ضرور کرتے ہیں, لیکن یہ اس طرح کی کوئی بات بھی رچرڈ آلسن نے مجھے نہیں کی. ٹھیک ہے. یہ اب دیکھو کہ نعیم الحق پی ٹی آئی وہ مدعا کس پہ ڈال رہی ہے, آغا مرتضیٰ پویا پہ. اور کس نے اس کو بتایا؟ امریکی سفیر رچرڈ آلسن نے. یعنی کہ امریکی سفیر بڑی مدد کر رہا تھا عمران خان کی. یعنی کہ 2 بندوں کے درمیان گفتگو. اب سی آئی اے اگر وہ گفتگو ریکارڈ کرے تو سمجھ میں آتی ہے. کے جی بی جو مرحومہ ہے سوویت یونین کی, روس کی, وہ کرے تو سمجھ آتی ہے. دنیا کی کوئی انٹیلیجنس ایجنسی, انڈیا کی را ہو یا اسرائیل کی موساد ہو یا پاکستان کی ISI ہو, یہ ٹیلی فون ٹیپ کرے سمجھ میں آتی کہ ان کا کام ہی یہی ہے. اب امریکی سفیر ٹیلی فون ٹیپ کر رہا ہے یار. یعنی کہ سیدھا فارن آفس کی طرف سے پرسونا نان گراٹا ڈکلیئر کر کے ملک سے باہر. کہ آپ کیا کر کے آ رہے ہو؟ جنیوا کنونشن کی آپ نے ایسی دھجیاں اڑا کے رکھ دی. کوئی نہیں بولا, ابھی بھی کوئی نہیں بولا. اب اس میں یہ ہوا
کہ ایک دم سے جو 35 پینچر کا شور تھا نا ایسے دب گیا, پتہ نہیں چلا. بعد میں پوچھتے تھے. اچھا بائی دا وے وہ اینکر وہ جرنلسٹ جو تھا نا اس کا نام تھا عبدالستار خان. اوہ, اس نے یہ کیا تھا. اچھا یہ جو چیز ہوئی اس کے بعد کئی لوگوں نے پوچھا کہ سر وہ بتائیں پھر یہ پی ٹی آئی والے اوائڈ کرتے تھے, او نہیں پرانی بات ہوگی, فلانا ہو گیا فلانا ہو گیا. پھر ایک بات جو رچرڈ آلسن کے بارے میں بات باہر آئی, دیٹ از ویری انٹرسٹنگ ادروائز, کہ امریکہ بھائی, امریکہ اگر ہے نا تو آپ کو ہر حالت میں تسلیم کرنا پڑے گا کہ امریکہ چھوٹے ممالک پہ بڑا ظلم کرتا ہے. یہ نہیں کہ اپنی باری اس نے ہاتھ رکھ دیا تو امریکہ بہت اچھا ہے جی, فلانا بہت اچھا ہے, اور اگلے کی باری جو ہے نا کسی اور کی باری آ گئی تو مجھے تو امریکہ نے نکالا تو میری جگہ پہ اس کو لے کے آئے. جب آپ حکومت میں آئے تھے تو امریکہ کی رضامندی نہیں تھی. ہر چیز یہاں پر آنے اور جانے میں ان کی رضامندی نہیں ہوتی. اس وقت تو آپ کو کوئی اعتراض نہیں تھا کیونکہ آپ خود آ رہے تھے. واہ واہ, کمال کی بات. میرے آنے پہ امریکہ کی رضامندی ہے, مجھے اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. ہاں میرے جانے میں اس کی رضامندی شامل تھی کہ انہوں کڈو, اس پہ میں نے شور مچا دیا, فلانا کر دیا. مجھے کیوں نکالا. اب یہ ہے کہ یہ جو رچرڈ آلسن تھا, رچرڈ آلسن کے ساتھ ہوا کیا تھا, یہ اپریل 2022 کو جا کے جی اس وقت تک وہ سفارتکار نہیں رہے تھے, ریٹائر ہو گئے تھے. انہوں نے ہیز پلیڈڈ گلٹی, خود رچرڈ آلسن نے پلیڈڈ گلٹی کنفیس کیا جی ٹو illegal lobbying for Qatar and accepting a lavish trip while serving as envoy to Pakistan. اب یہ پاکستانی بزنس مین تھا امریکہ کا جس کو وہ پیسے دے رہا تھا قطر کی حکومت کی لابنگ کرنے میں امریکہ میں. حالانکہ ان کو انتظار کرنا چاہیے تھا کہ میں ریٹائر ہوا ہوں, ریٹائرمنٹ کے اتنے عرصے بعد میں یہ کام کر سکتا ہوں. جی جی. رچرڈ آلسن کو لگتا ہے جلدی بہت تھی, بہت زیادہ. ایتھے پینچر لگانے والی بات بھی اینج کر کے جلدی میں اس نے بتائی. تیلیاں لا کے آغا مرتضیٰ پویا نے عمران خان کو بتائی. عمران خان کو اس وقت رچرڈ آلسن بڑا اچھا لگتا تھا. عمران خان کو اس وقت امریکی سفیر بہت اچھا لگا ہوگا کیونکہ اس کی مدد کر رہا تھا. بالکل ایسے ہی ہے. لیکن جب دوسری طرف چلا جائے امریکہ, نہیں ہے, ٹھیک نہیں کہا, نہیں ایبسولوٹلی آنکھیں دکھا دیں گے, فلانا کر دیں گے, فلانا کر دیں گے. اب یہ رچرڈ آلسن کو گلٹی مان لیتا ہے, اور یہ پاکستانی اوریجن امریکن ہے بزنس مین. اس کا مجھے نہیں پتا کہ اس کے نام کا نہیں پتا کیونکہ کورٹ ڈاکومنٹس جو ہوتے ہیں نا جی وہ کئی دفعہ آپ کے نام کو نا کانفیڈینشیل کر دیتے ہیں, آپ کی ایکسیس نہیں ہو پاتی. اس پاکستانی بزنس مین جو امریکن ہے, پاکستانی اوریجن ہے, اگر اس کا پتہ چل جاتا کہ تو قطر کے لیے کر رہا ہے, قطر حکومت کے لیے کر رہا ہے کہ قطر حکومت کی لابنگ امریکہ میں کرے رچرڈ آلسن, تو پاکستان کے لیے کیوں نہیں کرتا یار, تاکہ ساڑی بھی کوئی سنی جاوے. قطر تو بہت امیر ملک ہے یار, قطر کو لابنگ کی اتنی شاید ضرورت نہ ہو جتنی ہمیں ضرورت ہے, کیونکہ اسی ہر روز منگنا ہوتا ہے. قطر نے تو نہیں مانگنا ہوتا یار, قطر نے تو بلکہ دینا ہوتا ہے جی. اب قطر جیسے ملک کی یہ ہے مجبوری کہ اس کو بھی لابیسٹ کے لیے, اور یہ $3 لاکھ کافی $3 لاکھ, یہ $3 لاکھ ملے تھے رچرڈ آلسن کو. اب یہ دیکھو نا کہ یہ اس طرح کی چیز ہوتی ہے جس میں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یار آپ امریکہ آپ کی مدد کو ہو, امریکہ آپ کی مدد کر رہا ہو تو امریکہ سے بہتر کوئی نہیں. اسی طرح امریکہ کسی دوسری طرف چلا جائے تو پھر آپ کو امریکہ کی ساری خامیاں نظر آ رہی ہوتی ہیں, ساری ہر طرح کی اعتراضات نظر آ رہے ہوتے ہیں. بھئی اپنی دفعہ کیوں نہیں نظر آتے آپ کو؟ یہ دوگلاپن کیوں؟ یہ دیکھو نا ڈونلڈ لو کی آپ منتیں کرتے ہو. ڈونلڈ لو آپ کو 6 کروڑ 15 لاکھ مہنگی ترین کرونا ویکسین ڈوزز دلواتا ہے. آپ شکریہ ادا کرتے ہو ڈونلڈ لو کا. پھر آپ IMF سے قرضہ لینے جاتے ہو, شوکت ترین وزٹ کرتا ہے امریکہ کا 2021 میں, وہاں آپ کا مسئلہ بن جاتا ہے. IMF آپ کے اعتراضات جو تحفظات ہوتے ہیں نا اس پہ ان کے شکوک و شبہات ہوتے ہیں. وہ شکوک و شبہات دور کون کرتا ہے؟ شوکت ترین کی ملاقات ڈونلڈ لو سے ہوتی ہے, ڈونلڈ لو سے آپ مدد مانگتے ہیں, ڈونلڈ لو آگے جا کے IMF کے ساتھ بات کرتا ہے, آپ کو ملتا ہے, آپ باقاعدہ ڈونلڈ لو کا شکریہ ادا کرتے ہو.
پھر وہی ڈونلڈ لو ہوتا ہے جس کو آپ ولن ڈکلیئر کر دیتے ہو کہ یہ بندہ ہے جس نے ہماری حکومت گرانے میں مرکزی کردار ادا کیا, مرکزی ملزم ہے. اسی ڈونلڈ لو کو 8 دن بعد 9 دن بعد ولن ڈکلیئر کرنے کے 9 دن بعد آپ اپنی تقریب منعقد کرتے ہو, مہمان خصوصی کے طور پہ ڈونلڈ لو کو بلاتے ہیں اور پھر بعد میں ٹویٹ کے ذریعے آپ اس کے ڈونلڈ لو کا شکریہ ادا کرتے. ستار صاحب لیکن سوال تو میرا پھر بھی سٹینڈ کرتا ہے نا کہ اتنا دوگلا پن, اتنی یو ٹرنس, اتنی کنفیوژن کیوں؟ پاکستان میں حکومتی سطح پہ یہ ہوتی ہے, پتہ ہوتا ہے کہ لوگ دیوانے ہوتے ہیں. پاکستان میں لوگ جو ہیں نا وہ دیوانے ہوتے ہیں, ان کو بس مینیپولیٹ کیا جا رہا ہوتا ہے. وہ بس صرف چاہتے ہیں کوئی مل جائے ہمیں, یہ شدید خواہش ہوتی ہے. اب اس میں ایک اور بات جو رہ گئی وہ کیا تھی کہ 2015 میں نواز شریف امریکہ کا دورہ کرتا ہے, کوئی 70واں سیشن ہوتا ہے UNO کا, جی, جس سے اور دنیا کے ممالک بھی آئے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, جنہوں نے خطاب کرنا ہوتا ہے. یہ اب نواز شریف کا دور ہے تیسرا, وزیر اعظم کے طور پہ جاتے ہیں. اچھا, ڈبیٹ وہاں پہ کیا چلتی ہے امریکہ میں, کیا چلتا ہے؟ امریکی میڈیا میں ڈبیٹ جو چلتی ہے وہ یہ چلتی ہے جس میں بہت کچھ کہا جاتا ہے کہ جناب اب دیکھو نا, اس کو میں نے اس میں سے وہ چیزیں نکال کے نا, جی, کہ ول ہی ٹیک اے سائڈ لائن میٹنگ ود نریندرا مودی. اب یہ امریکی میڈیا میں ڈبیٹ چل رہی ہے کہ نریندرا مودی بھی آیا ہوا ہے, نواز شریف بھی آیا, تو کیا یہ سائڈ لائن میں ملیں گے؟ کیا اس ملاقات میں کشمیر ڈسکس ہوگا اور فور فرنٹ پہ ہوگا, یا اس کو بیک بینچر کے طور پہ لیں گے, سائڈ پہ رکھیں گے, اس کو کسی کے ساتھ جوڑیں گے؟ اب یہ ڈبیٹ چلتی ہے امریکی میڈیا میں, جو obvious بات ہے ہمارے ہاں بھی ہوتا, تو ہم بھی ایسی ڈبیٹ چلتے ہیں کہ کیا یہ ہوگا, کیا وہ ہوگا, یہ نہیں ہوگا تو وہ نہیں ہوگا, وہ ہوگا تو پھر یہ نہیں ہوگا, ہم بھی ایسے کر رہے ہوتے ہیں, کیا بھی ہوگا. اب یہ ہو رہا تھا اسی وقت میں ایک پاکستانی تحریک انصاف کا ایک اہم رہنما وہ امریکہ پہنچا ہوتا ہے. نواز شریف اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف سے پہلے, نواز شریف نیو یارک لینڈ کرتا ہے اور وہ تحریک انصاف کا اہم رہنما وہ واشنگٹن DC لینڈ کر جاتا ہے. وہ اہم رہنما ہے کون؟ بتاتا ہوں, ہاں سسپینس. وہ لینڈ کر جاتا ہے, ٹھیک ہے. اب وہ ملاقاتیں شروع کر دیتا ہے. اس کی جو ملاقاتیں ہوتی ہیں, مثلا ایک ہے US انسٹیٹیوٹ آف پیس, کئی وہاں پر ایسے ادارے ہیں امریکہ میں, اگر آپ کی ملاقات ان کے ساتھ ہے, اسے وہ پبلک کرنا چاہیں تو اپنی ویب سائٹ پہ اس کی ڈیٹیل دے دیتے ہیں. ہاں, اگر اسے پبلک نہ کرنا چاہیں اور یہ سمجھیں کہ یہ کلوز ڈور سیکرٹ میٹنگ تھی, پھر اس کو ویب سائٹ پہ نہیں پھینکتے وہ اس کی ڈیٹیلز کو. پھر یہ چانس ہوتا ہے کہ کوئی میڈیا لگا ہوتا ہے نا, میڈیا کوئی ڈیٹیل نکال لے, وہ ایک الگ چیز ڈگ آؤٹ کر لے, وہ تو ٹوٹلی ڈفرینٹ. اب یہ US انسٹیٹیوٹ آف پیس کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے اس اہم تحریک انصاف کے رہنما کی, جو عارف الوی صاحب تھے, اس وقت صدر نہیں بنے تھے. عارف الوی 2015 کو عارف الوی صاحب نیو یارک گئے ہیں, اور کس لیے گئے ہیں کہ نریندرا مودی اور نواز شریف کی ملاقات ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی, وہ امریکہ کا میڈیا اس پہ لگا ہوا ہے. عارف الوی صاحب نے اپنا لوچا ڈال دیا. یہ کیا تھا؟ انہوں نے کیا, ملک میں اتنا ظلم ہو رہا ہے ہمارے ملک میں, اور یہ جو حکومت ہے نواز شریف کی وہ اپوزیشن کو ٹکنے نہیں دے رہی, آپ کو اس کا نوٹس لینا چاہیے. اب کہاں کہا جا رہا ہے امریکہ, ہاں ڈیموکریسی خطرے میں ہے, ہمارے ساتھ بڑا ظلم ہو رہا ہے. یہ 2015 کی میں بات کر رہا ہوں, وہ ہو رہا ہے. اب عارف الوی صاحب شریف آدمی بھی ہیں, سیدھے سادے بھی ہیں واقعی. یہاں سے پتہ چلتا ہے نا, انہوں نے ٹویٹ کر دیا سیدھا ہی. اب یہ چیز تھی جو US انسٹیٹیوٹ آف پیس اس کو خفیہ رکھ رہا تھا, تبھی انہوں نے اپنی ویب سائٹ پہ اس کی ڈیٹیل نہیں دی. لیکن عارف الوی صاحب کو پتہ نہیں کیا ہوا, انہوں نے ٹویٹ کر دیا, سیدھا جا کے کو پبلک میں رکھ دیتے ہیں. ہاں, پبلک میں رکھا, تب لوگوں کے کان کھڑے ہوئے, تب US انسٹیٹیوٹ آف پیس نے بھی کہا کہ عارف الوی صاحب کو پتہ نہیں, اگر یہی بات تھی تو ہم اپنی ویب سائٹ پہ اس کو ریلیز کر دیتے. اب اس میں جو نام دیے جا رہے ہیں, جو نام دیے گئے, وہ کتنے نام تھے, پورے ناموں کی لسٹ اب اسکرین پہ چل رہی ہوگی. اب یہ دیکھو نام کیا ہیں جو کہ اس تقریب میں راؤنڈ ٹیبل اسے کہا جاتا ہے, جو سیکرٹ میٹنگ, کلوز ڈور میٹنگ عارف الوی کی ہوئی تھی ان سب کے ساتھ. ٹھیک ہے, اس میں جو امریکہ کی طرف سے پارٹیسپیشن تھی, اس میں مسلمان بھی تھے,
अमेरिकन मुसलमान, ठीक है, ठीक है। मसलन मदिया अफजल है, आकिफ अहमद है, हुमा हक हैं, ठीक है ना। अब आगे उनके वो भी लिखे हुए हैं कि किस इदारे से इनका ताल्लुक है। अब जी, ये जी। इंटरेस्टिंग है। अब यहाँ पर देखें ना कि एक है जोसेफ, क्या है, लिंकर है, ब्रिंकर, ब्रिंकर। अब यो जोसेफ ब्रिंकर जो है ना वो यूएसएड का है। जी, ये अभी गेल फ्राइडमैन, ये वेस्टूरिया ग्रुप है उसका है। जी, सजीत गांधी, ये हाउस कमेटी ऑन फॉरेन अफेयर्स, कांग्रेस की हाउस कमेटी ऑन फॉरेन अफेयर्स। ताहा गाहा, ये भी यूएसएड। दानियाल ग्रांट, ये भी यूएसएड। हैना हेगलैंड। अब देखो ना, प्रोनाउंस आप वजाल मुझसे बहुत बेहतर कर सकते हो कि आपकी अंग्रेजी मुझसे बहुत बेहतर है। हैना कह देते हैं इनको बस, है ना। हैना। अब ये स्टिमसन सेंटर है। हुमा हक है, अटलांटिक काउंसिल है कोई। जी, एलन क्रोनस्टाड, ये सीआरएस है। सीआरएस, दाना मार्शल है, ट्रांस नेशनल स्ट्रेटेजिक ग्रुप एलएलसी। दामियान मर्फी, ये सेनेट की फॉरेन रिलेशन कमेटी के थे। अब मैरी नायक, ये कौन है? आगे कुछ नहीं लिखा हुआ, ये इसीलिए ये मैरी नायक कौन थी, पुरसरार, ठीक है। मिस्टीरियस। अब किरण परवेज है, एफएसआई की, ये माइकल फेलन, ये सेनेट की फॉरेन रिलेशन कमेटी के मेंबर हैं। डेविड रंस हैं, ये यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट के हैं। रॉबिन राफेल हैं, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट के हैं। लैरी सैम्पलर यूएसएड के हैं। आगे फिर डेविड सेडनी, अब इनका नहीं पता ये कौन थे। आगे ब्लैंक है, जहाँ वो बताना सबका बताया हुआ, यहाँ ब्लैंक है। उस्मान टट, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट। ब्रायन, यूएसएड। ये मार्विन वाइनबूम है, ये वाइन बॉम्ब प्रॉब्ली। हाँ, MEAI। अब इसमें भला क्या हुआ? अच्छा, ये MEI क्या है? ये मुझे खुद भी नहीं पता MEI क्या है। अच्छा, अब जब ये बात खुद आरिफ अलवी साहब ट्वीट कर रहे हैं, बता रहे हैं कि जनाब मेरी बड़ी अच्छी मीटिंग हुई है, फलाना हुआ, उनको पता ही नहीं चला कि वो क्या चीज़ जो है ना सामने रख रहे हैं। इसका मतलब सादा हूँ, या शायद इमरान खान को पता लगा हो तो यहाँ से गया हो फ़ोन के कोई को खुदा खौफ करो आरिफ अलवी साहब, मैं आपके लिए क्या सोच के बैठा हूँ, आने वाले वक्तों में मैंने आपको कहाँ लेके जाना और आप ये क्या कर रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं, सब कुछ दानिशमंदी का मुजाहरा नहीं किया, ठीक है ना। अब उसमें जब यूएस मीडिया में ये बात गई तो उसमें ये बात आई कि वहाँ पर बहुत सारे फॉर्मर CIA एजेंट, अंडर कवर CIA एजेंट वो भी थे। मैं अंडर कवर हूँ, मैं शो कर रहा हूँ टीवी पे हूँ, मैं अंडर कवर, पकड़ के दिखाओ मुझे। टिल द टाइम को कोई वाकई कोई ऐसी चीज़ मेरी बाहर नहीं आ जाती। अंडर कवर ये होता है। अब अंडर कवर के साथ मीटिंग हो रही है, आप कर रहे हैं नवाज शरीफ की ऐसी तैसी कर रहे हैं कि मदद करें अमेरिका साहब, आप ही मदद कर सकते हैं, आपके अलावा कौन कर सकता है। हमारे मुल्क में जब भी कुछ होता है ना, आप ही की मदद से होता है। बेशक। तो 2015 में तो उन्हें अमेरिका बहुत अच्छा लगता था। 2015 में जाके इन्होंने अपना भी राज खोल दिया, जो वो US इंस्टीट्यूट ऑफ पीस, उसकी अपनी वेबसाइट है। आप जब कभी भी उसकी वेबसाइट पे जाएं, जो भी डिटेल्स वो देना चाह रहे होंगे, पब्लिक करना चाह रहे होंगे, वो दे देते हैं। जो चीज़ वो नहीं देना चाह रहे, जिनको वो समझते हैं कि क्लोज डोर सीक्रेट मीटिंग है, हमने इसको नहीं बताना, पब्लिक नहीं करना, इसमें हमारा बड़ा इंटरेस्ट है, ठीक है। अब ये हो सकता है कि ऐसी चीज़ें हों और फिर अमेरिका भी देख रहा हो कि ठीक है यार, हर कोई ने हमारी तरफ ही आना होता है। अमेरिका को एज भला क्या, उसे पता है नवाज शरीफ हो, उसे पता है जरदारी हो, उसे पता है इमरान खान हो, उसे पता है कोई मिलिट्री डिक्टेटर हो, देखते हमारी तरफ ही हैं। एट द एंड ऑफ द डे आना इन्होंने मोड़ गालियां भी हमें ही देते हैं, हमारे पास ही लान तान भी हमें ही करते हैं, लेकिन देखते हमारी तरफ हैं कि माई बाप कोई रहम करें। इमरान खान भी वही करता रहा कि जब अपना वक्त आता है तो गालियां देना, फिर बंदा पूछे कि यार ये देखो, इसका कोई जवाब देना पसंद करेंगे आप? चलें सतार साहब, मुझे लगता है कि हमें ना इस सवाल पे आज के एपिसोड को ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि वक्त हमारा ख़त्म हो चुका है। बड़ा अच्छा लगा आज मुझे उस एंकर के साथ बैठकर बात करने को, जिसने
रिचर्ड ऑल्सन को और ये सारे सीन को एक्सपोज किया था. उम्मीद करता हूँ आप सबको भी आज के एपिसोड देखने में बड़ा मजा आया हो. वी विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट एपिसोड. तब तक के लिए अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ढेर सारा ख्याल रखना है आपने. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.